بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دین کا مغز، دین کی بنیاد بتاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا و آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس شخص نے سوال کیا میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اور اس نے کہا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما بردار میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا میرے گناہ کم ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس شخص نے پھر کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا میں سب سے طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر اور سب سے زیادہ طاقتور بن جائے گا۔ اور شخص نے کہا میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس شخص نے پھر کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اور شخص نے کہا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اور اس نے کہا میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ذلت سے بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے،
اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے اور اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اور اس نے کہا کہ قیامت کے دن گناہوں سے کیا چیز نجات دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا آنسو، تواضع اور امراض۔ اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب نبی، سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا اخلاق، تواضع اور مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ اور اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کے غصے کو دنیا و آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کرنا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا جہنم کی آگ کو قیامت کے دن بجھائے گا۔ اس لیے عزیز ناظرین گرامی، اس حدیث پاک میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے میں، آپ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی اصول کامیابی کی کنجیاں ہیں، ان اصولوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔